ایک دکاندار عبد الرحمان نے ابھی ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجئے آپ کے 10 روپے۔ عبد الرحمان نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دیے جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبد الرحمان نے وہ 10 روپے پیشانی سے لگاتے ہوئے ڈبے میں رکھ دیے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی آئی۔ عورت نے کہا، بھاؤ تاؤ میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبد الرحمان نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا، لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، میں جانتی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی، مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبد الرحمان نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، گلشن کالونی سیکٹر 8 میں۔ عبد الرحمان کے منہ سے حیرت سے نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو، اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے کام کرنے ہی پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ عبد الرحمان نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آیا۔ وہ قریب ہی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمان نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہے، اس لیے لوٹا دیے، کبھی نہیں پتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے ایک دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ اگلے ہی دن کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہ تھا تو کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے کبھی خود بھی واپس نہیں کیا۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کے بچوں کو پال رہی تھی اور فراز ان کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبد الرحمان کے الفاظ، اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دی۔ یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے دوبارہ دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دیانتداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک پر یقین رکھو، ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔